يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفي رواية البخاري فافعل ما شئت. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، موضوع ہے شرم و حیا دلوں کو زندہ کرتی ہے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی خصوصاً صحابہ سے اور پورے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے صحابہ، اگر تمہیں ازواج مطہرات کے پاس جانا ہو تو پردے سے جانا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے حضرات صحابہ اکرام جو ہے نبی کی بیویوں کے پاس سب جاتے تھے، باتیں کرتے تھے. لیکن جب زینب کا ولیمہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ باندھ دیا اور کہہ دیا آج سے تم جو ہے میری بیویوں کو دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم ان سے کوئی چیز پوچھو تو کیا کرو، پردے کے پیچھے سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہوگا، پردہ کرنے سے تمہارے دل بھی پاک ہوں گے، ان کے دل بھی پاک ہوں گے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ ہزاروں صحابہ ان کے پاس پڑھتے تھے لیکن کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوتی تھیں. کھجور کے 2 ستون تھے، اس کے اوپر پردہ لٹکا کے وہ ہزاروں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو علم لیا تھا وہ ہزاروں صحابہ کو دیا کرتی تھیں. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس ماں باپ میں حیا ہوتی ہے نا، شرم ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے میں، اس گھر میں کیا ہے ہر طرح کی بھلائی کو ڈال دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی دعوت میں جہاں توحید تھی نا، ساتھ میں حیا بھی تھی. لہذا
لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اگر تم جو ہے سارے نبیوں کی دعوت میں کسی چیز کو مشترکہ طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بات ہے، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہو تو تم جو چاہے کر لو۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اگر بندے کے اندر حیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں خیرات و برکات کو بھر دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بڑے برے انجام سے دوچار کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے دنیا میں شرم و حیا کب سے ہے؟ یہ بات بھی سن لیجئے، جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں ہی میں نہیں انسانی فطرت میں شرم و حیا کو رکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا۔ نورانی لباس پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ درخت کے قریب مت جاؤ۔ وہ گیہوں کا درخت تھا، اس میں سب نہیں پڑنا، اللہ تعالیٰ بولا وہ درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن یہ دونوں درخت کے قریب گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر، دونوں ننگے ہو گئے تو کیا کیے؟ دیکھیں آپ، آدم میں بھی حوا میں بھی کیا حیا تھی، نورانی لباس نکلا، دونوں برہنہ اور ننگا ہو گئے، فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو اور اپنی ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے لگے۔ معزز حاضرین، جب شیطان آدم و حوا کو نہیں چھوڑا تو کیا آدم کے بیٹوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب اس نے آدم کو نہیں چھوڑا، آدم کی بیوی حضرت حوا کو نہیں چھوڑا تو آدم کے بیٹوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں برہنہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم و حوا کی فطرت میں شرم و حیا رکھی تھی، اس وجہ سے دونوں درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اور فوراً توبہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا۔ معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرم و حیا کس کو کہتے ہیں؟ عموماً کیا ہوتا ہے، مرد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، عورت نوز پیس باندھ لے تو ہم اسے حیا سمجھتے ہیں۔ یہ حیا کا غلط مفہوم ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو علماء کیسی تعریف کرتے ہیں۔ اہل علم نے کہا حیا وہ عظیم صفت ہے جو بندے کو برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خالی میں اپنی نگاہیں نیچی رکھ لوں، میرا دماغ زنا کرتا ہے، میرے دل میں لڑکیوں کی محبت ہے، وہ شرم و حیا نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ عورت کوئی نوز پیس بن لے، آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں دستانے بھی پہنے، ساکس بھی پہنے، سب پہنے، لیکن اندر سے گانے سنتی ہے۔ یہ کون سی حیا ہے؟ یہ تو حیا کا جنازہ نکال دیا اس مسلمان عورت نے۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ بندے کے اندر حیا وہ چیز ہے جو اس کو قدم قدم پر ریموٹ کی طرح کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے روکتی ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو کیا کرتی ہے حیا؟ شرم و حیا مکمل طور پر اسے گناہوں سے روکتی ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے حیا صرف انسان کی صفت بھی نہیں، اللہ کی صفت بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے۔ کیسے شرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھا، اللہ کو شرم آتی ہے، میرا بندہ میرے سے پوچھتا نہ کیسا محروم کروں گا میں اسے۔ دیکھو اللہ کو شرم آتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے کے لیے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے، اللہ تعالی حق بولنے سے کبھی نہیں شرماتا، یہ دیکھیں گے آپ۔ اور نبی کبھی شرما سکتا ہے، کیسے؟ حضرت زینب کا ولیمہ ہو رہا تھا، حضرت زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں بکری ذبح نہیں کی۔ کبھی آپ کا ولیمہ ستو پر ہوتا، کبھی کھجور پر ہوتا۔ اگر کون تو بھی آج کولڈ ڈرنکس پہ ولیمہ کیا تو زندگی بھر گالیاں سننا۔ یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کس کس کے پاس کیا کیا ہے، لاکھوں ڈالو ولیمہ کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کھجور پہ کبھی ستو پہ۔ لیکن آپ نے زینب کے ولیمے میں بکری ذبح کی، سارے صحابہ کو بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نکاح جو ہے آسمانوں میں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، آسمانوں میں نکاح ہوا تھا۔ دعوت کھانے کو لوگ لمبے باتیں کرنے کو بیٹھتے نہیں، وہ صحابہ میں بھی تھا وہ۔
حضرت زینب جو ہے دلہن بن کے دیوار کی طرف بیٹھی ہیں، صحابہ کھانا کھا لے کو باتیں کر لے کو بیٹھ گئے ہیں. اب نبی بول سکتا کیا کون کون کھانا کھا لے باہر چل جاؤ؟ اللہ اکبر. نبی کے اخلاق سے تو اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے دیکھو تم نبی کے گھر میں جا کے نبی کی بیوی کو بھی نبی کو تکلیف دیتے ہو نا. نبی تم نہ باہر جاؤ بولنے شرما سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. معزز حاضرین یاد رکھیے، جس کے دل میں جتنا ایمان اس کے دل میں شرم و حیا اتنی ہی ہوگی. آپ جیسے بیٹری کو چارج کرتے نہیں فل چارج ہوتی نہیں، ویسے ایمان کی بیٹری جس کے پاس جتنی مضبوط ہوگی اللہ تبارک و تعالی شرم و حیا بھی اس کے اندر اتنا ہی رکھے گا. آپ دیکھو دنیا کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے اندر شرم و حیا تھی. اس وجہ سے کیا کیے انہوں؟ اس وجہ سے جیسے ہی گئے ننگے ہو گئے فوراً جو ہے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو شرمگاہ کو جو ہے پتوں سے چھپا کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی. معزز حاضرین ہمارے پاس وقت کم ہے، مثالیں زیادہ ہیں، باتیں سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت انبیاء علیہ السلام کو جہاں کمال درجے کا ایمان دیتا ہے وہیں ان کو حیا بھی کمال درجے کی دیتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا رکھنے والے. اور آپ جانتے ہیں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے کسی بھی نبی کے اندر جسمانی طور پر کوئی عیب نہیں تھا. آپ پورا قرآن چھانو، پوری حدیث چھانو، ایک عیب بھی بتا نہیں سکتے آپ کسی کے اندر، نہ لنگڑا نہ لولا نہ اندھا نہیں. ماشاءاللہ ان کے اندر ایسی طاقت 1000 آدمی جو کام کرتے اکیلا کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا رکھنے والے تھے. روایتوں میں آتا ہے کبھی ننگے نہیں ہوئے اپنے زندگی میں، اور ان کے جسم کا رتی برابر چمڑا کبھی لوگوں کو انہوں نے دکھایا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو نبیوں کو کیا چھوڑیں گے؟ بولے حضرت موسیٰ کی شرمگاہ میں بیماری ہے. کتنا بڑا الزام لگایا. اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ ڈیفنس کرتا ہے، اپنے نبیوں سے ڈیفنس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم الزام لگاتے، حضرت موسیٰ کی حیا دیکھنا ہو تو دیکھو ایک مرتبہ کیا کیے انہوں؟ ننگے نہا رہے تھے، وہ کپڑے پتھر پر رکھے تھے، نہا رہے تھے. نہا کر ختم ہوا تو کیا کیا؟ وہ پتھر جو ہے کپڑے کو لے کر بھاگنے لگا. اللہ اکبر. یہ روایت بخاری میں ہے. وہ کیا کیا؟ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو دیکھ کر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ کی حیا دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو پکار رہے ہیں، اے پتھر میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے. وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے. کیوں ایسے ہوا؟ بنی اسرائیل دیکھ لو موسیٰ کی شرمگاہ میں تم جو ہے کیا الزام رکھتے ہو؟ موسیٰ کو دیکھ لو اوپر سے نیچے تک کہیں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تکلیف کا جو احساس کرتے ہوئے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی ہے. معزز حاضرین دیکھو آدمی جب شرم و حیا رکھتا نا اللہ تعالیٰ بیوی بھی ویسے دیتا. آج دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، اگر میں فلمی ستاروں کو پسند کرتا ہوں تو بھو بھی وسیع چلاتا میں بیوٹی پارلر کی. اگر میرے اندر حیا ہو صحابہ جیسی بہو لاؤں گا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے حیادار تھے، بھاگے. ایک آدمی کو گھوسا مارے تو مر گیا، انہیں ڈر کے فوراً مدین چلے گئے. مدین کے پاس ایک چشمہ تھا، بات لمبی ہو رہی ہے. وہاں گئے تو 2 لڑکیاں کھڑے ہیں، ان کو کیا ہے وہ کنویں کا ڈھکن اٹھانے نہیں ہو رہا ہے. وہ ڈھکن اتنا وزن تھا ایک جماعت اٹھا سکتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پوچھے کیوں کھڑے ہیں تمہیں یہاں 2 لڑکیاں؟ تو بولے ہمارے باپ بڈھے ہیں، پانی پکڑنے نہیں آ سکتے اس لیے ہمیں آئے سو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈھکن ہٹایا. دونوں جو ہے جلدی پانی لے کے فوراً گھر کو چلے گئے. باپ نے پوچھا کیوں جلدی آ گئے ماج؟ تو دونوں کہنے لگے ایک نوجوان تھا وہاں بڑا نیک تھا، اس نے کیا کیا ڈھکن ہٹا کے دیا اور پانی جلدی پلا لیا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وہ لڑکیوں کی مدد کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے رحمت کا بھکاری ہوں، میں نے کام کیا سیدھا تجھے خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا دیکھو، وہ لڑکی کا باپ جو ہے شعیب نہیں تھا، کون کی ایک نیک آدمی تھا. وہ کیا بولی وہ لڑکی اپنے باپ سے، کتنا نیک ہے نا انہیں، اگر ہم جو ہے اس کو بلا لاتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا، انہیں کتنا مدد کیا نا، آڑے وقت میں کام آئے تو انسان منہ بھر کے تعریف
تعریف کرتا. وہ لڑکی آئی وہاں سے, دیکھیے یہاں پوائنٹ ہے ہمارے خطبے کا. وہ لڑکی آئی نا, کیسے آئی؟ چہرہ کھلا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیا تھی اس کے اندر. چلتے ہوئے آئی تو اس کے اندر حیا, بات کرتے آئی تو اس کے اندر حیا. بعض مرتبہ عورتوں میں ہوتا ہے کپڑوں میں حیا رہتی ہے لیکن زبان خینچی اور مشین کی طرح چلتی ہے. نہیں, عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ عورت کا زیور, وہ پہنتی نا وہ زیور نہیں, عورت کا زیور شرم و حیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے چہرہ ڈھک کر آئی اور شرماتے کیا بولتی معلوم؟ دیکھو عورت جب بات کرتی نا اس کے بات میں بھی شرم و حیا ہونا. کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک ما اجر ما سقیت لنا, ہمارے باپ تم نہ بلاتے کل مدد کرے نہیں. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جاتے, دیکھو حضرت موسیٰ حیا رکھنے والے, اللہ تعالیٰ نے ایسی لڑکی سے ان کی شادی کرائی جس کی چال چلن میں, جس کی گفتگو میں, اخلاق و کردار میں بھی حیا تھی. ماشاء اللہ پورے سسرال نے کیا ساتھ دیا موسیٰ علیہ السلام کا. مہر کیا, 10 سال تک کام کرنا ان کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کام کر چکے. معزز حاضرین, اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے اندر بھی حیا تھی, موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی حیا تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تو تھے, آپ اخلاق میں بھی نبیوں کے سردار تھے. آپ کے اندر جو حیا تھی وہ دنیا میں کسی شخص کے اندر نہیں آ سکتی. حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, پرانے زمانے میں غیر شادی شدہ لڑکی کو جا کر پوچھتے کیا ماں تمہیں اس رشتہ کر لیتے کیا, شادی کر لیتے کیا؟ وہ پوچھتے کہتے شرماتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ شرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دیکھو کیسے حیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں چھٹے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے. غور سے سنیے بات, یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے نا, حضرت موسیٰ راستے میں مل کو بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر بھی اللہ 50 نمازوں کو فرض کریا تھا لیکن میری امت نہیں پڑھ سکی, تمہاری امت بھی نہیں پڑھتی ہے. موسیٰ بڑے تجربے کار تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں. 5 کم کرو نا, 9 مرتبہ گئے اپنی امت کے واسطے. اللہ اکبر, کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ. 5 9 45, 5 نمازیں باقی رہ گئی نا, 9 مرتبہ جا کو آئے اپنی امت کی خاطر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس 5 نمازیں واپس لے کر آئے تو موسیٰ بولے تمہاری امت اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی. کیا دور اندیشی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ بولے اور 1 مرتبہ جاؤ. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ بار بار رب کے پاس جا کر پوچھنے سے مجھے شرم آتی. اللہ اکبر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم دیکھو, کتنے مرتبہ جائے گا نبی اپنی امت کے واسطے. 9 مرتبہ گئے, بولے اور 1 مرتبہ نہیں جا سکتا میں. اور ایک دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیسے شرمایا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں ایسی باتیں, ایسی تصویریں لوگوں کو, علماء کے بغیر جو لوگ کام کر رہے ہیں دعوت کے ہیں ان کے اندر ذرہ بھی حیا اور شرمش نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی پورے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے آتے, نبی آپ کی گفتگو میں حیا دیکھو. 1 مرتبہ ایک عورت, یہاں خواتین اسلام بھی ہیں معذرت کے ساتھ, ایک عورت جو ہے حیض سے پاک ہو کر کیا کرنا میں یہ پوچھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابیہ تم روئی میں خوشبو رکھ کر اپنی شرمگاہ میں رکھ لو. ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے ہی اس عورت نے سوال کیا, راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا سوال سن کر اپنے کپڑے کا ایک حصہ لے کر اپنے منہ پہ رکھ لیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی ہے. اور کبھی کیا ہوتا, کبھی عورتیں آ کر آپ سے سوال کرتی, آپ جواب دیتے سمجھ میں نہیں آتا تو بولتی اے صحابیہ میں تم کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں, یہ تمہارے مخصوص مسائل ہیں نا, جاؤ عائشہ سے پوچھ لے, جاؤ ام سلمہ سے پوچھ لے, جاؤ. ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان جتنا تھا نا, حیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تھا. دیکھو میں خطبے میں ممبر پر کھڑا ہوں, آج کتنے خطبہ ایسے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایل فیل بکتے ہیں ممبروں سے. یاد رکھو یہ ممبر میں جہاں کھڑا ہوں یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. جب میں بھی گفتگو کروں گا نا, میری گفتگو حیا سے نیچے نہیں جانا, گالیاں نہیں دینا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے حادثات ہوئے کہ آپ نے بے حیائی میں گفتگو کی,
روایتوں میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گفتگو کرتے تو بولتے فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو لوگ نام لے کے گالی دیتے ہیں، یہ ممبر کیا حیا کا درجہ ہوتا ہے؟ یہاں کھڑے ہو کر گانے جو ہے گالیاں دینا، ایل فیل بکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے برانچز کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ ہیں۔ سب سے اونچا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے کم ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ کتنے نکل گئے 70 میں سے 2 نکل گئے، باقی کتنے 68، باقی کتنے ہیں 60 پر 8۔ اللہ کی نبی نے 60 پر 8 کا ذکر نہیں فرمایا، 60 پر 8 میں سے ایک کا ذکر فرمایا، کہا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اگر کسی بندے کے اندر حیا آ گئی نا، 60 پر 7 برانچز اس کے اندر خود بخود آ جائیں گے۔ معزز حاضرین، حیا کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر شرم و حیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھلائی رکھے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بولتے دین بندے کا کمپلیٹ کب ہوتا؟ جب اس کے اندر شرم و حیا آتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا حیا ایمان میں سے ہے، ایمان بندے کو جنت میں لے جائے گا، اور کہا بے حیائی جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سور کا جو گوشت کھانے سے حرام قرار دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانے سے بندے کے اندر حیا اور غیرت کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں گے جو قومیں، یہ جملہ سنیے، جو قومیں دنیا میں خنزیر اور سور کا گوشت کھاتی ہیں نا، وہی بے حیائی کی فلمیں بھی بناتی ہیں اور بلو فلمیں بنا کر کے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے ایک مومن کبھی جو ہے حیا سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کے اندر ایمان کی پاکیزگی ہے، شرم و حیا اس کے اندر آ کر رہے گی۔ لیکن یہ کفار مکہ کیسے تھے؟ جب ننگے طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا نماز کو آئے تو کپڑے پہننے کا وہ اچھے، اور ننگے طواف نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ برائی کرتے تو کیا بولتے؟ ہمارے باپ دادا ننگے ناچ کو چلے گئے تو ہمیں نہیں ناچنا کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ یہود و نصارہ غیر مسلموں کے اندر بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، ایمان جس کے اندر ہوتا ہے حیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رکھ دیتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جس کے دل میں شرم و حیا ہے نا، وہ اس کے چہرے سے معلوم ہوگا، اور جس کے دل میں شرم و حیا ختم ہو جائے گی اس کے چہرے سے آپ پتہ لگا سکتے کتنا بے حیا۔ یہ دیکھیے واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے، بلکہ حضرت صحابہ کرام میں کمال درجے کی حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جاتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتے ہی گیا، دیکھ کو ختم ہو گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر داخل ہوا۔ اس سے پہلے بتایا تھی خطبے میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا بولا مانو؟ اس کی آنکھیں کو دیکھتے ہی، دیکھو تمہارے آنکھوں سے بے حیائی ٹپک رہی ہے، اب بھی تمہیں آتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھ کر آئے نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوتا؟ حیا صرف چہرے میں نہیں ہوتی، حیا آنکھ میں ہوتی ہے، حیا دل میں ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کے دل میں حیا نہ ہو وہ ہو سکتا ہے کھاتے پیتے زندہ ہو مگر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک آدمی فلم دیکھ کے تھیٹر سے نکلا، اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ چہرے سے بتا سکتے یہ نمازی ہے یہ بے نمازی ہے۔ معزز حاضرین، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی کے دل میں حیا جتنی ہوگی اس کا دل اتنا ہی زندہ ہوگا، اگر آدمی کے اندر حیا ختم ہو جائے گی اس کا دل مر جائے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی بدبخت ہوتا ہے 5 چیزوں سے، کیا کیا وہ؟ کہا دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے نہیں ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں لمبی زندگی اور لمبی جینے کی مدت جو ہے حرص اس کے اندر آ جاتی ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں جس بندے کے دل میں حیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا اٹھاتے۔ دیکھو حضرت آدم کو آج تک دنیا نے یاد رکھا، حضرت موسیٰ کو دنیا نے آج تک یاد رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا عقیدہ مکمل طور پر آج تک دنیا مکمل طور پر جو ہے دیکھ رہی ہے۔ ابن عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو جس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے نا وہ ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اب دیکھو جس کے دل میں حیا، جس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے نا ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ کیسے؟ ایک مولوی صاحب جا رہے ہیں، اچھے داڑھی والے ہیں، سب ہیں،
تو دیکھیں گے آپ عورتیں دوسروں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو چھپاتی نہیں، داڑھی والے اور جو عالم ہوتا اس کو دیکھ کر چھپا لیتے، معلوم یہ حیا رکھنے والا ہے، اگر اس کے سامنے میں بے حیا ہو گئی نا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا مجھے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں حیا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر جو ہے ہیبت کو ڈال دیتا ہے۔ کتنی باریک بات کہی، دیکھو جب حیا ختم ہوتی ہے تو چہرے کا پانی میں مر جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ جب آدمی کے اندر حیا ہوتی نا اس کے چہرے پر وہ نظر آتا ہے، جس کے اندر حیا نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، حیا کیا ہوتی ہے؟ اصل میں بندے کا لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ہر دین میں کچھ نہ کچھ اخلاق اور کیریکٹر تھے، اسلام کے اخلاق میں حیا یہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے اندر حیا دیکھتے تو بڑی جو ہے کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرماتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ آدمی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کے اندر حیا بہت ہی، اشج نام تھا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر حیا بہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، آپ نے صحابہ کے اندر بھی حیا پیدا کی۔ مثالوں کے ذریعے سمجھتے جائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو ابو بکر کے دل میں کیسی حیا ہے۔ ایک دن ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے شرماؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی میں قضاء حاجت کرنے جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، کپڑے کے ذریعے اپنے چہرے کو، اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کرتے ہوئے دوسروں کی شرمگاہ دیکھ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی کے مظاہر ہیں۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی میں پیشاب جاتا ہوں، ٹوائلٹ جاتا ہوں، کپڑے کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتا ہوں، یہی ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی حمام وغیرہ میں جاتے ہیں نا تو ایسی جگہ جاؤ جہاں آپ کی شرمگاہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ یہ دیکھو حضرت عمر کی حیا، غیرت دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، دیکھو میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک محل ہے، ایک محل کے بازو ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک محل ہے، محل کے بازو ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا خواب میں ہی یہ محل کس کا؟ یہ مجھے کہا گیا عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں داخل ہونا چاہ رہا تھا اس محل میں۔ اللہ کے نبی ایسے ہی بولتے میں اس محل میں داخل ہونے جا رہا تھا، میں نے حضرت عمر کی حیا اور غیرت کو یاد کر کے رک گیا۔ نہیں، وہ محل کس کا؟ وہ عمر کا محل، وہ عمر کا، وہ عمر کی غیرت، عمر کی حیا ایسی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس میں داخل ہوتے ہوئے عمر کی غیرت و حیا کو یاد کر کے داخل نہیں ہوا۔ یہ الفاظ سنیں حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہوں کیا؟ ایسے ہی پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کے بارے میں تو کہوں گا حیا کے بارے میں جو بھی بیان دے اگر عثمان کا ذکر نہ کرے تو وہ موضوع تشنا رہے گا، وہ موضوع جو ہے ایسا انکمپلیٹ رہے گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ابو بکر عمر بھی، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے ہیں، جیسے ہی عثمان داخل ہوئے آپ نے ران پر سے اپنا کپڑا برابر کر لیا۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے ابو بکر عمر بھی تھے، آپ کی ران کھلی تھی نا، عثمان آتے ہی کیوں آپ اپنی ران کو بند کر لیے؟ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ حیا کہاں؟ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، دشمنوں نے ہر طرف سے گھر کو بند کر دیا تھا، اللہ سے ملاقات کرنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا دشمن مجھے مارے گا تو میرا ستر کھلے گا۔ یہ سنیے، میرا دشمن مجھے مارے گا نہ ہو سکتا ہے میرا ستر کھل جائے، اس لیے وفات سے پہلے سروال پیجامہ بنا کر جو ہے پہن لیا تاکہ ستر کھلنا نہ پائے۔ دیکھو جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے داماد کو چنتے ہیں تو کیسا ہینڈسم چنتے ہیں۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹیوں کے لیے داماد چنا تو حیا رکھنے والے داماد کو چنا۔ اگر میرا
داماد حیا رکھنے والا ہوگا میری چلنے والی نسل میں شرم و حیا آئے گی۔ اگر میں فلمی ستاروں کی طرح بیوٹی پارلروں کی طرف بھاگنے والی لڑکیوں کو لا کر بہو بناؤں گا تو ان کے گود میں پلنے والے بچوں کے اندر شرم و حیا کہاں آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ معزز حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا پر قربان جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جو ہے اپنی زندگیاں ختم کر دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیسا داماد، پیارا داماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علی کو شرمگاہ سے بار بار مزید باہر آ جاتی تھی۔ آج کا داماد تو ڈائریکٹ ساس اور سسر سے جا کے پوچھتا تمہیں مجھے جہیز نہیں دے تو میں تمہاری بیٹی کو جان سے مارل تمہیں۔ یہ کیسا دنیا کا نرالا داماد تھا۔ شرمگاہ سے کیا مزید نکلتی تھی، ڈائریکٹ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے نا، تو کیا کرے معلوم؟ علی مقداد کو بھیجے، جا کے پوچھو یہ ایک آدمی کو ایسا ہوتا ہے کیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ مزید کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے داماد شرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی خود بولتے ان کی بیٹی میری بیوی ہے اس لیے میں پوچھنے شرماتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ کیا آج ہماری عورتوں میں وہ حیا ہے؟ نام تو ہے عائشہ لیکن وہ اخلاق و کردار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کہاں ہوئے؟ عائشہ کے کمرے میں، جانتے ہیں نا؟ اس کے بازو کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بازو حضرت عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ایثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی تھی۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے، کہتی عائشہ رضی اللہ عنہ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیاب حیا من عمر۔ مسند احمد کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر دفن کر دیے گئے تو کہتی ہیں کہ غور سے سنیے جملہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب عمر دفن کر دیے گئے نا، جب بھی وہاں سے گزرتے کپڑا اوڑھتے ہوئے جاتی، کہتی اگرچہ عمر قبر میں ہے لیکن ابھی بھی مجھے حیا آتی۔ اللہ اکبر، یہ حیا ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھو فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آتی ہیں۔ بیعت کرنے کا جب وقت آیا تو کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ کس نے؟ فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ عائشہ نے کہا اے فاطمہ، نبی کسی بھی عورت کو آج تک ہاتھ نہیں لگائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ کے نبی نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اجنبی عورت کو اپنے زندگی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے، زبانی لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے قادیانیوں کو، فلاں کو عاملہ کاملہ بیعت سلسلے، اس میں عورتوں سے پیر ہاتھ ملتا ہے، حرام کام ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے اجنبی عورت کو لگے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جہنم کی ایک سلاخ کو گرم کر کے اس کے جو ہے جسم میں داخل کر دیا جائے۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ جو ہے حیا پائی جاتی تھی۔ ایک بات دیکھو، عمر ابن عتبہ بن فرقد رحمہ اللہ، یہ بہت بہترین مثال ہے۔ عمر ابن عتبہ بن فرقد رحمہ اللہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے شیر آ گیا۔ ہمارے پاس چپکے لی بچھو آئے تو لوگ بھگ جاتے، یہ کیا شیر آیا، پورے لوگ بھگ گئے، لیکن انہوں اکیلے نماز پڑھ لے کھڑے ہیں۔ لوگ پوچھے شیر آیا نا تمہیں بھاگے نہیں نا؟ تو کیا بولتے؟ دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہوں، کیسے میں غیر اللہ سے ڈر کے بھاگ جاؤں گا میں؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے سلف صالحین تھے، شیر آیا تو بھی اپنی نماز کو مکمل طور پر جاری رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا معلوم ہے نا کیا کرتی تھیں؟ چکی پیستی اور پانی لاتی، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ ایک دن علی کو رحم آیا، فاطمہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں اتنا سب ہو گیا ہے، جا کے اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ کر لاؤ۔ فاطمہ نکلتی ہیں نبی کے پاس، بہت دیکھتی ہیں کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں۔ وہاں بھی دیکھو بیٹی شادی کے بعد باپ سے مانگنے شرمتی، کیا آج ہمارے بیٹیوں میں شرم ہے؟ یہ روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ نکلی، جا کر جو ہے شرم سے واپس آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ بیٹی آ کر گئی، دوسرے دن جا کر پوچھتے اے فاطمہ کیوں آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے نا، ذرا خادمہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ علی کو بلایا، کہا دیکھو شوہر بیوی کی خدمت کرتی جو ہے، بیوی جو ہے شوہر کا ساتھ دیتی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر تم دن بھر تھک جاؤ تو کیا کرو،
نیند کی گولی کھا کو نہیں سونا، بلکہ سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر سو جاؤ، دن بھر کی تھکان بھی دور ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسمانی طاقت بھی مکمل طور پر دے گا۔ دیکھو دنیا میں جب بھی شرم و حیا کا تذکرہ ہوگا، دنیا کبھی مریم کو فراموش نہیں کر سکتی، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ جب حمل ٹھہرانا، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے رہا، بغیر شوہر کے، حضرت مریم علیہ السلام بولتی جیسے ہی جبرائیل ان کے پاس آئے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، حیا کا کیا عالم ہے، دیکھو کیا کہتی ہے حضرت مریم اکیلی، سامنے جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، بولتی ہیں اگر تیرے اندر تقوی ہے رحمان کا واسطہ دے کر دیتی ہوں تمہیں دور چلے جاؤ۔ تو جبرائیل کیا بولتے، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں بچہ دینے آیا ہوں۔ دیکھو کیسی ہے، اسی لیے مجھے معلوم ہے ایک ایسی عورت، دیکھیے ہم تذکرہ کرتے ہیں اگر سے شرم آتی ہے، ایک ایسی عورت جس کے ڈیلیوری دیکھنے والوں میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی تھے۔ وہ عورت جو ہے ڈیلیوری کے بعد اس عورت کو معلوم ہوا کہ میرے ڈیلیوری کے کرنے میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی تھے، فوراً رونا آ گیا اسے۔ ایسی عورتیں بھی آج دنیا میں ہیں۔ شرم و حیا ایسی ہونا چاہیے جو حضرت مریم علیہ السلام کے اندر تھیں۔ معزز حاضرین، یہ شرم و حیا کیا جانتے ہیں؟ یہ شرم و حیا ایسی چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتے۔ اب یہ بات یاد رکھو، میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ میرے اور میرے رب کے درمیان میں حیا کا ایک پردہ ہے۔ جب میں گناہ کرتا ہوں تو گویا اس حیا کو مکمل طور پر ختم کر دے رہا ہوں۔ ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ بولے ہمیں کب شرم نہیں کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے صحابہ، شرم کا تو کیا جانتے معلوم؟ یہ سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکانا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے سر ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے درگاہوں کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ سر نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے بھرنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ اپنے پیٹ میں کیا کرو؟ حرام لقمے مت بھرو، حلال لقمے بھرو۔ اسی لیے سلف صالحین کی عورتیں جب ان کے شوہر باہر نکلتے جاتے نا تو نصیحت کرتے، اے شوہروں کی جماعت دیکھو ہمیں گھر میں رہتے سو، باہر جا کو حرام کمائی لا کر ہم نہ کھلاؤ نہ کو، ہمیں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہمیں حرام کمائی نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا جس دل میں دنیا کی محبت گھر کی گھر کر جاتی ہے، آخرت نکل جاتی ہے، وہی انسان بے حیا۔ اس حدیث پر غور کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حیا کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کان کی حیا یہ ہے کہ میں غلط باتیں نہ سنوں، آنکھ کی حیا یہ ہے کہ میں حرام چیزیں نہ دیکھوں، پیٹ کی حیا یہ ہے کہ میں حرام کمائی سے نہ اس کو بھروں۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا غلام غیب کی باتیں بتا کر کمائی لا کر دیا، کھا لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے لگے، بتانے لگے کہ حرام کمائی میرے پیٹ میں مکمل طور پر جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے جس دل میں حیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو مکمل طور پر کر دیتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں حیا نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے اخلاقی جرائم مکمل طور پر پیش آ رہے ہیں۔ کیا بات کہی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اس خطبے کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں؟ اسلام نے شرم و حیا پر ابھارا۔ یاد رکھیے بے حیائی کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو بھی اسلام نے بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یاد رکھو یہ حیا مرد سے بڑھ کر عورت میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کہی، اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت اگر اس کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اگر انہیں زبان سے وہ کہ نہیں بولے تو بھی چلتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے کہ وہ شرم آتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو تھا یہ، لیکن آج کی لڑکیوں میں یہ شرم و حیا مکمل طور پر ختم ہو رہی ہے۔ عارض خود بولتی میرا ولیمہ فلاں دن ہے، سب آ جاؤ۔ یہ 20 سال پہلے ایسا ماحول نہیں تھا دنیا میں۔ اور اسی طریقے سے دیکھو پوری دنیا میں اخلاقی زوال و بحران ہے، یہ حیا اس میں نہیں ہے۔ دیکھو
فٹ بال کے پلیئروں کو آپ دیکھتے ہوں گے چڈی پہن کے کھیلتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہم فٹ بال میچ دیکھ سکتے ہیں کیا باریکی سے بات بولتے دیکھو. بولے جو چڈی پہن کے کھیلتا اس کا میچ نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس کی ران کھلی ہے. اسی لیے سعودی عرب کی فٹ بال ٹیم کو آپ دیکھیں گے ان کی جو ٹرک آتی ہے گھٹنے تک ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایسا تو ہم کرتے وقت مکمل طور پر اس کا لحاظ رکھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگا رہے ہیں. اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا. آپ یہ مت سمجھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سب کے سامنے بھاگے ہوں گے، ایسا مت سمجھو. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا؟ جب بے حیائی ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. جس دل میں حیا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مکمل طور نرم کر دیتا ہے. دیکھو یہ گانے، یہ میوزک، یہ عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھ کر ہمارے نگاہیں جہاں زنا کر رہے ہیں ہمارے دل بھی زنا کر رہا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کیا بھی نظر نہیں آنا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ عورت تو پوری اوپر سے نیچے تک چھپانے کی چیز ہے. اگر عورت نماز پڑھتے وقت اس کے پنڈلیاں اگر کچھ بھی نظر آئے تو اس کی نماز باطل ہے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے لمبے برقعے پہنتے پورا برقع نیچے لڑتا. صحابہ جا کو پوچھتے یا رسول اللہ نیچے برقع لڑتا نہ گندا ہوتا نا؟ تو آپ کیا بولتے معلوم؟ آگے آنے والی زمین اس کو پاک کرے گی. تو اس طریقے سے عورت جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھے. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا جس کے پاس کپڑا رہ کر اگر کندھے کھلا رکھ کر نماز پڑھا تو نماز نہیں ہوتی اس کی. ہمارے پاس جو کٹ بنین ہوتی نا وہ پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ کندھا کھلا ہے. آپ کے پاس ہے تو ٹاول اوڑھ کے نماز پڑھو. اگر کہیں انٹرویو کو جانا ہو تو کتنے حیا کے ساتھ جاتے. اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا تو کٹ بنین پہن کے نماز پڑھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حیا پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا؟ اور آج کے زمانے میں بے حیائی کا یہ زمانہ ہے نا، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے جن کی فطرت میں حیا رکھی ہے وہ اللہ سے دعا کرے اے اللہ فطری طور پر تو نے حیا دی ہے، اس حیا کو میرے اندر باقی رکھ. اچھا دوسرا کیا؟ دوسروں کو دیکھ کر ہم اپنے اندر حیا مکمل طور پیدا کریں. آپ اگر یہ بات بولو تو بڑا تعجب ہوگا، ہنسیں گے بھی آپ. آج لڑکیاں جو نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لے کے نکلتی ہیں. آپ بار بار دیکھیے بار بار کھینچتی ہے وہ. کیوں؟ اس کی فطرت اندر سے للکار رہی ہے آئے آدم کے حوا کی بیٹی تیرے جسم کا یہ ایسا جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں، اس لیے وہ اپنے کپڑے کھینچتی ہے. اور صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے تھے اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میرے ناپسندیدہ مقامات کو چھپا لے. آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا دیکھو حیادار کی بیٹی کیسی حیا تھی. فاطمہ نے کیا کہا؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو کیا کروں معلوم؟ مجھے دفن کرتے وقت کسی غیر کی نگاہ میرے جنازے پر نہیں پڑھنا. اللہ اکبر. اور بولے مجھے رات میں دفن کرے تو اچھا ہے اس لیے کہ غیر کی نگاہ میری عورت پر میرے جسم پر نہیں پڑے گا. ایسے ہی کیا. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو رات میں دفن کیا گیا، کوئی غیر نہ آیا رہا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کسی عورت کا اگر جنازہ ہے تو ہم دور کھڑنا، ان کے جو محرم ہیں انہوں قریب جا سکتے. ہم لوگ کیا کرنا ماشاءاللہ عرب میں ہم نے دیکھا اگر عورت کا جنازہ رہا تو جنازے کے اوپر جو کپڑا اڑاتے نا وہ پردے جیسا پکڑ لیتے. اللہ اکبر. اتنی حیا عرب میں بھی ہے، آج بھی ہے اور مکمل طور پر رہے گی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. جیسے نبیوں کے اندر صحابہ اور سلف صالحین کے اندر حیا تھی، اللہ تعالیٰ وہ حیا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیویوں کے اندر، بچوں کے اندر، ہمارے خاندان میں، اپنے گھروں میں شرم و حیا پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی کے نقصانات سے بچا کر رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وأكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيامة وتلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.